فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، اور حصہ دوم ہم مل کر پڑھ رہے ہیں۔ ملکوتی خطبے کے چھٹے حصے کا آغاز ہم نے ریڈنگ کی پارٹ نمبر 10 میں کر دیا تھا، اور جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ سید الانبیاء نے تم لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے چنا، اس لیے انہوں نے تمہاری طرف ہجرت فرمائی، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، پیج 129 تک، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے پورے عرب سے جنگ کی اور مصائب و آلام برداشت کیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ لوگوں نے ان جنگوں میں اپنی جانیں قربان کی، اپنے ابدان پر زخم کھائے اور فداکاری کے بہترین جوہر دکھائے۔ پھر لکھا ہے کہ ونا تحتم الامما وکافہم البہما، کہ تم لوگوں ہی عرب کے مختلف گروہوں سے برسر پیکار رہے اور بڑے بڑے سرماؤں کو بغیر کسی خوف و تزلزل کے مار بھگایا تھا۔ آپ نے یہود و نصارہ سے جنگیں کی تھی۔ آپ کی یہ تمام کوششیں حق اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے تھیں۔ جب ہم تمہیں کوئی برنامہ دیتے تھے تو تم اس پر عمل کرتے تھے، ہم احکام جاری کرتے تھے تو آپ لوگ انہیں جاری کرتے تھے اور ہماری آواز پر لبیک کہتے تھے۔ حتیٰ دارت بنا رحی الاسلامی، کہ آخر کار اس اجتماعی کوشش سے اسلام کی چکی چلنے لگی۔ ہماری مدیریت میم دال یہ رہی تھے، مدیریت میں آپ لوگوں نے جد و جہد کی، اور اس کوشش و کاوش میں آپ لوگ اسلام کے دشمنوں سے برسر پیکار رہے۔ اسلام کو کامرانی نصیب ہوئی اور دنیا میں اس کا نظام جاری و ساری ہو گیا۔ وَدَرَّ حلب الایامی، کہ زمانے کا دودھ دوہ لیا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اسلامی فتوحات مسلسل ہونے لگیں، جس کے نتیجے میں غنائم کے ڈھیر لگ گئے۔ سید عالم سلام اللہ علیہ نے اسلامی ثمرات کو پستان کے دودھ سے تعبیر کیا ہے، یعنی بہت زیادہ منافع حاصل ہونے لگے۔ اور پھر لکھا ہے کہ مشرکین سرنگوں ہو کر رہ گئے، انورٹڈ کاما کلوز، کہ ان کا تکبر و غرور خاک میں مل گیا، ان کی سرمستیاں خاموش ہو کر رہ گئیں۔ پھر لکھا ہے وَسَكَنَتْ فَوْرَةُ الْإِفْكِ، کہ ان کی فریب کاریاں اور افترا پردازیاں خاموش ہو کر رہ گئیں۔ اور یہاں پہ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ کفر کی آگ اور ان کی جنگوں کے شعلے بجھ کر رہ گئے، فتنے کی دعوت دب کر رہ گئی، ان کی کفر و شرک اور فساد کی دعوت ٹھنڈی پڑ گئی، دین کا آئین اور نظام محکم ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان تمام مقدمات کے بعد جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا ہے اور تمام توضیحات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، پھر تم حیرت کی وادی میں گم کیوں ہو گئے ہو؟ اپنے ایمان کے اعلان اور حق کی نصرت کے پروگرام کو دوبارہ کیوں چھپانے لگے ہو؟ جو کام روشن و آشکار ہیں ان پر کیوں پردہ ڈالنے لگے ہو؟ پھر بی بی نے فرمایا
کہ آگے بڑھے اقدام اقدام کو پیچھے کیوں ہٹا لیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کی مخالفت کے ساتھ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے ایمان کے بعد شرک اختیار کر لیا ہے؟ اور یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے، اور اس کے بعد یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 بی بی نے پڑھی، ترجمہ کہ مسلمانوں بھلا تم ان لوگوں سے کیوں نہیں جنگ کرتے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکال باہر کرنا اپنے دل میں ٹھان لیا تھا، اور تم سے پہل چھیڑ بھی انہوں نے شروع کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے ڈرنے کے قابل ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ سیدہ کائنات نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو اپنی گفتگو میں شامل فرمایا، اگرچہ یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکالنا چاہا تھا۔ مدینہ کے یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ توڑ دیا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کی سازش تیار کی تھی۔ ان تمام حالات کی وجہ سے ریحانہ نبوت انصار سے نصرت چاہتی تھیں، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کسی قسم کا فساد نہیں چاہتی تھیں، اور نہ آپ کو کسی جنگ و جدل سے کام تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ لوگوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر تھیں۔ آپ ان کی نفسیات کو بھی جان چکی تھیں کہ ان کے خلاف جو کچھ ہو چکا ہے وہ منصوبہ پہلے سے تیار ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا العقد ارا ان قد اخلدتم الی الحفظی، ہوشیار رہیے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ آرام طلب ہو گئے ہیں اور زرق برق کی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ پھر فرمایا وَأَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ حَقَّ بِالْبَسْطِ وَالْقَبْضِ، حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت اسلام کی رہبریت و امامت میں اولیت رکھتی تھی، حکومت ان کا حق تھا، اور تم نے انہیں اس امر سے دور رکھا۔ پھر لکھا ہے وَخَلَوْتُمْ بِالْبِدْعَةِ، کہ تم لوگ تناسانی سے ہم آغوش ہو چکے ہو، اور پھر فرمایا کہ وَنَجَوْتُمْ مِنَ الزَّيْقِ بِالسَّعْتِ، آپ لوگوں نے اپنے خیال میں عادلانہ سختیوں سے نجات پا کر وسعت اور فراغ دلی کو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام اپنے معاملات میں عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی عطا بھی عادلانہ ہے اور وہ کسی کو دوسرے پر ناجائز ترجیح نہیں دیتے۔ آپ لوگوں کو ان کی یہ رفتار پسند نہیں، اس لیے آپ نے انہیں چھوڑ چھاڑ کر رکاوٹیں اور تنگیوں سے نجات حاصل کر لی ہے۔ تم نے ان کا رخ کیا ہے جہاں سے تمہیں ہر چیز کی ہر حال میں حصول کی توقع تھی، اور پھر بی بی نے فرمایا کہ جو کچھ آپ لوگوں نے حفظ کر رکھا تھا اسے اپنے منہ سے باہر نکال دیا، اور پھر لکھا ہے کہ جو کچھ اپنے قلوب میں اتارا تھا اسے واپس نکال دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز، جس اسلام کی حقانیت کو اپنے قلوب میں جگہ دی تھی، اب اس اسلام کی حقانیت کو دلوں سے نکال دیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد یادگار ملکۃ العرب نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جو کہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب مل کر بھی خدا کی ناشکری کرو تو خدا کو ذرہ بر بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز، یہاں پہ آیت کا اور سورت کا نام نہیں لکھا ہوا، اور آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، عربی تو یہ تھی کہ الا وقد قلت ما قلت الا معرفۃ منی بالخزلۃ التي خامرتکم، ترجمہ کہ خیر میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، میں تم لوگوں کے قلبی احوال سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے تم لوگوں سے درخواست کی ہے کہ حق و عدالت
کے لیے آواز بلند کیجیے، لیکن تم نے خاموشی اختیار کی۔ یہ وہ بے وفائی ہے جو آپ کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ پھر بی بی فرما رہی ہیں کہ ایسا لباس جو لباس کے نیچے پہنا جائے اور اسے لباس کو جسم سے چسپاں کر دیا جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 134 پر آ گئے ہیں۔ یعنی بے وفائی کو تم لوگوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ اور پھر لکھا ہے ولا کنہا فیضۃ النفسی، کہ ان کلمات کا مفہوم ہے وہ احزان و آلام جو دل کے اندر ہوتے ہیں۔ جب برتن پانی سے بھر جاتا ہے تو بہنے لگتا ہے، اسی طرح نفس انسان ہے، جب وہ غموم و ہموم سے بھر جاتا ہے تو غم کے اظہار کے لیے زبان پھٹ پڑتی ہے۔ یعنی یہ ایک دل گرفتگی کا نتیجہ ہے اور اظہار غم ہے۔ پھر لکھا ہے کہ وَنَفْسَةُ الْغَیظِ، اندرونی غم و غصے کی موج ہے۔ سیدہ کا مقصد یہ تھا کہ قلب زخموں سے خون ہے۔ یہ گفتگو نے زخموں کے اثرات ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ رنج و درد کے نشان ہیں جو برداشت سے باہر ہیں، اور سینے میں درد کے فوارے ہیں جو ابل رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا انما اشکو بسی، یعنی اپنے غم کی شکایت، یہ اندرونی غم و ہم اتنا شدید ہوتا ہے جو دل کی دنیا کو متزلزل کیے رکھتا ہے، اور صاحب ہم و غم اسے چھپا نہیں سکتا، اس کے اظہار پر مجبور ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے وَتَقْدِمَةُ الْحُجَّةِ، میں نے تم سے جو خطاب کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے، مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری حمایت کی امید تک بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے قلبی اور دینی اسباب و احساسات کی بنا پر کیا ہے۔ جو نفسی اور قلبی اسباب تھے وہ میں نے ذکر کر دیے، اور جو دینی اسباب تھے وہ میں نے تمہارے سامنے اتمام حجت کے لیے پیش کر دیے ہیں۔ جو میری ذمہ داری بنتی تھی وہ میں نے کامل و اکمل دلائل و براہین کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دیے، تاکہ روز محشر تم کسی قسم کا عذر پیش نہ کر سکو کہ کل تم کہو کہ ہم غافل تھے یا بھول گئے تھے یا ان باتوں کا ہمیں علم ہی نہ تھا۔ میں نے اپنی اور اپنے نسب کی معرفی کرا دی ہے۔ میں نے نہ کسی کے لیے عذر چھوڑا ہے اور نہ صاحب قول کے لیے کوئی قول چھوڑا ہے۔ امامت سے جو مربوط مسائل و حقائق تھے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اپنے حق جاگیر فدق کی توضیحات بھی آپ کو سنا دی ہیں۔ میں نے قرآن مجید کے ذریعے قانون توارث عامہ اور خاصہ دونوں ثابت کر دیے ہیں۔ میں نے اپنے حقوق کے لیے تم سے نصرت طلبی کی، لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ میری کوئی اعانت کی۔ پھر بی بی نے فرمایا فدو نکموہا فاحتقبوہا دبیرت الزہرہ، حکومت کے مرکب کی زبان مضبوطی سے پکڑیے، اس پر اپنی خورجینین بار کر کے، خیوارے جیم یہ نون غنہ بار کر کے کس لیجئے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس ناقے کی پشت زخمی ہے۔ پھر فرمایا کہ نقبۃ الخفف، کہ اس کے پاؤں زخمی ہیں، باقیت العاری، لیکن تمہاری کارکردگیاں ہر عصر و نسل قیامت تک یاد رکھے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ موسومتو میم واو سین واو، موسومتو بے غضب اللہ وشنار العبدی، کہ اس ناقے پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کی علامات ہیں اور اس پر ابدی ننگ و آر کی نشانی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر بی بی نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اللہ تعالیٰ کی اس شعلہ ور آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہے اور ظاہر و باطن کو جلا دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا انورٹڈ کاما کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال و افعال کو دیکھ رہا ہے، کسی کا کوئی عمل اس ذات پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کے
تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں ظاہر و باہر ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر 136 پیج پر ہم آئے ہیں۔ پھر لکھا ہے، بی بی فرما رہی ہیں کہ ان قریب زیادتی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں آپ کے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے شدید عذاب سے ڈرایا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہاں پر سورہ فتح کی آیت نمبر 8 ترجمہ کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور منظر بنا کر بھیجا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے فَعَمَلُوا إِنَّا عَامِلُونَ کہ جو کچھ چاہو کر لو، ہماری طرف سے آپ لوگوں کے جواب میں صبر اور برداشت ہے، ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ اپنی کارکردگی کے عواقب کا انتظار کیجیے اور ہم اپنے صبر و تحمل کے ثمرات کا انتظار کریں گے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ سید عالم کی تقریر کے جواب میں حکومت نے یہ تقریر کی۔ فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان هذا اسمه الذي عرف به أما اسمه الأساسي فهو عبد اللات. فأجابها أبو بكر عبد الله بن عثمان وقال يا بنت رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخا إلفك دون الأخلاء آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم لا يحبكم إلا كل سعيد ولا يبغضكم إلا كل شقي فأنتم عترة رسول الله الطيبون الخيرة المنتجبون على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور عقلك غير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقك والله ما عدوت رأي رسول الله ولا عملت إلا بإذنه والرائد لا يكذب أهله وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه. أي يقول هو أي أن النبي قال نحن لا نورث وإذا بقي عندي شيء فلولي الأمر يحكم بعدي. وهذا حديث مفترى كذب لا أصل له تفرد في نقله أبو بكر وهو خلاف القرآن وخلاف سنة النبي كما سيأتي في جواب الزهراء على أبي بكر. قال وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار وذلك بإجماع من المسلمين لم أتفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي عندي وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك لا نزوي عنك ولا ندخر دونك وإنك أنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك لا ندفع ما لك من فضلك ولا يوضع في فرعك وأصلك حكمك نافذ فيما ملكت يداي فهل ترين أن أخالف في ذاك أباك صلى الله عليه وآله وسلم. انورٹڈ کاما کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام علیہ کے والد گرامی اہل ایمان پر بہت مہربان اور رحیم و کریم تھے، صاحب مہر و عطوفت عین تے واو فیتے تھے،
اور وہ کفار کے لیے ایک دردناک عذاب اور شدید ترین قہر خداوندی تھے۔ اگر ہم ان کی نسبتوں میں غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عورتوں میں صرف آپ کے ہی والد گرامی قدر تھے، اور تمام چاہنے والوں میں صرف آپ کے شوہر کے چاہنے والے تھے، اور انہوں نے بھی ہر سخت مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کا دوست صرف ایک نیک بخت اور سعید انسان ہی ہو سکتا ہے، اور آپ کا دشمن بدبخت اور شقی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر لکھا ہے کہ اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عطرت اور ان کے پسندیدہ افراد ہیں۔ آپ ہی حضرات راہ خیر میں ہمارے رہنما ہیں اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اے تمام خواتین عالم میں منتخب اور خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، یقیناً آپ اپنے کلام میں صادق ہیں اور کمال عقل میں سب پر مقدم ہیں۔ آپ کو نہ تو آپ کے حق سے روکا جا سکتا ہے اور نہ آپ کی صداقت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے عدول عین دال والے عدول نہیں کیا ہے، اور نہ کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر کیا ہے، اور امیر کاروان اپنے کاروان سے خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء علیہ السلام سونے چاندی اور گھر و جاگیر و جائیداد کا وارث نہیں بناتے ہیں۔ ہماری وراثت کتاب حکمت و دانش اور علم و نبوت ہے، اور جو مال دنیا ہم سے بچ جاتا ہے وہ ہمارے بعد اولو الامر کے اختیار میں ہوتا ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرے۔ اور میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان جنگ کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں کا مقابلہ کریں گے۔ میں نے یہ کام تمام مسلمانوں کی اتفاق رائے سے کیا ہے۔ ہاں، یہ میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی اور نہ اسے آپ کے مقابلے میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ تو اپنے والد گرامی کی امت کی سیدہ و سردار ہیں اور اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں۔ آپ کے فضل و شرف کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کی اصل اور فرو کو نہیں گرایا جا سکتا ہے۔ آپ کا حکم تو میری تمام جائیداد میں بھی نافذ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس مسئلے میں آپ کے بابا کی مخالفت کروں گا۔ اب یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا، اور اب ہم پیج 139 پہ توضیح و تشریح خطبہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی جامع اور معنی گفتگو فرمائی، اور جس گفتگو کی ضرورت تھی آپ نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آپ نے اپنی منطقی اور استدلالی گفتگو سے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ حکومت مجبور ہو گئی کہ وہ آپ کی عزت و عظمت اور آپ کے شوہر کی فضیلت اور آپ کے حقوق کا اعتراف کرے۔ حکومت نے اپنی اعترافی گفتگو کو یوں آغاز کیا کہ جی ہاں اے دختر فرزانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، کیا حکومت سیدہ نساء العالمین کے فضائل کو بخوبی جانتی ہے؟ اور جی ہاں، ان کے فضائل سے حکومت آگاہ تھی، اور آپ کی تقریر کا ان الفاظ میں جواب دیا: لقد کان ابوکی بالمؤمنین عطوفاً کریماً رؤوفاً رحیماً، کہ آپ کے والد گرامی اہل ایمان پر مہربان تھے، ان پر بخشش و بزرگواری کرتے تھے، اور ان کے حق میں رؤوف و رحیم تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تمام باتیں ہر آدمی جانتا تھا۔ اس کلام سے حکومت کا مقصود کیا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور
پھر فرمایا کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے اول میں فرمایا کہ اگر تم انہیں ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عورتوں میں صرف اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تمام عورتوں میں صرف میرے باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کا بھائی ہی پاؤ گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ حکومت نے آپ کے فرمان کی تصدیق کی، واقعی آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور انہیں اپنے ہر قریبی اور دوست پر برتری بخشی۔ پھر لکھا ہے کہ وساعدہ فی کلی امر جسیمی، ترجمہ کہ حضرت علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خطرناک اور مہم ان کے کام میں اعانت کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ لا یحبکم الا کل سعید ولا یبغضکم الا کل شقین، کہ آپ علیہ السلام کا دوست نیک بخت اور سعید انسان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حکومت کے لیے ایسا اعتراف قابل تعجب ہے۔ اور پھر کہ انورٹڈ کاما میں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں اور پسندیدہ افراد ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس اعتراف و اقرار کے باوجود زمین و حقوق کے لیے نہ ان کی گفتگو قبول کی گئی اور نہ ہی شہادت، وعلل خیری ادلتنا، آپ لوگ ہی ہمارے ہادی و مہدی ہیں اور ہمیں امر خیر کی طرف رہبری کرنے والے ہیں، وَإِلَى الْجَنَّةِ مَسَالِكُنَا، ہمیں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ آپ ہی یعنی آپ سلام اللہ علیہ ہی کائنات کی تمام خواتین کی سالار ہیں، آپ ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں اور آپ سلام اللہ علیہ اپنے قول میں صادق ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگر آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے قول میں صادق تسلیم کرتے ہیں، پھر ان کا حق انہیں کیوں نہیں واپس کرتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے حقوق ہیں، آپ نے ان کے حقوق کو ان سے کیوں روک رکھا ہے؟ پھر لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ آپ عقل و خرد کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتی، آپ کو آپ کے حقوق سے نہیں روکا جا سکتا اور نہ آپ کی صداقت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ اس کا انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اب لکھا ہے کہ اس مقام پر حق بنتا ہے کہ حکومت سے کہا جائے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا حق طلب کیا ہے، ان کا حق ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ قول و فعل کے درمیان تضاد کیسا؟ پھر لکھا ہے کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے تجاوز نہیں کیا ہے، میں نے ان کی اجازت سے یہ کام کیا ہے، نہیں انورٹڈ کاما کلوز، نہیں آپ نے وہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو جاگیر فدق ہدیہ کیا تھا، وہ ان کی ملکیت بن چکی تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کی دختر کو مجروح کر دیا۔ وَإِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلِهِ، ترجمہ کہ ایک معاشرے کا رہبر اپنی عوام کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس جگہ ان الفاظ کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ پھر لکھا ہے وَإِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا، کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، شہادت کے لیے وہی کافی ہے۔ اور پھر انورٹڈ کاما میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء سونے چاندی اور گھر و جائیداد کا وارث نہیں بناتے ہیں، ہماری وراثت کتاب و حکمت و دانش اور علم نبوت ہے، اور جو مال دنیا ہم سے بچ جاتا ہے وہ ہمارے بعد اول الامر کے اختیار میں ہوتا ہے اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے حکومتی گفتار عجیب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء وارث بناتے ہیں اور رسول اللہ فرمائیں کہ انبیاء وارث نہیں بناتے، آپ فیصلہ کریں کون سی بات صحیح ہے۔ حکومت خود ہی مدعی ہے، خود ہی گواہ ہے اور خود ہی قاضی ہے، کیا کائنات میں ایسی قضاوت اور ایسا قانون پایا جاتا ہے؟ آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سن لی، لیکن ان کی بیٹی نے ان سے یہ حدیث نہ سنی،
یہ سوالیہ نشان ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حدیث سناتے ہیں اور اپنی اس دختر کو یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے کہ جو جاگیر فدق کی مالکہ ہے؟ جی ہاں، آپ کے قول کے مطابق کہ انبیاؤں کی میراث کتاب رسالت و نبوت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی کتاب اپنی میراث میں دی تھی؟ کیا قرآن مجید کو؟ کیا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی کہ جس کی وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بنتی، یا نبوت ورثے میں ملتی ہے؟ کیا جب ایک نبی فوت ہوتا ہے تو اس کی نبوت اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور رسول اللہ کی نبوت کس کے ورثے میں آئی؟ یہاں بھی سوالیہ نشان ہے۔ پھر یہاں پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ترجمہ کہ یہاں پہ کہ اے ایمان والو، اے ایماندارو، تمہارے مالک سرپرست بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ کیا آپ اولی الامر ہیں، یا وہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ اور پھر فرمایا کہ آپ بتائیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے حقیقی وارث کون ہیں؟ کون ہے وارث؟ جی ہاں، کیا آپ ہی ولی امر ہیں، یا وہ کہ جس کی آپ نے یوم غدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بیعت فرمائی تھی اور آپ نے امام علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ اس حدیث کے عالم تھے۔ کیا امام علی علیہ السلام جو ابن ابی طالب اس حدیث کے عالم نہ تھے؟ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین فرد تھے۔ آپ نے خود ہی ان کے علم کے اعتراف میں فرمایا کہ حضرت امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ جی ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات ان کی ازواج محرمات کے قبضے میں کیوں رہ گئے تھے؟ پھر لکھا ہے کہ حکومت نے ان حجرات پر قبضہ کیوں نہیں فرمایا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ حجرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھے۔ لا تدخلوا بیوت النبی، اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ حجرات ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت و میراث تھے۔ کس قانون شرعی کے تحت یہ حجرات امہات المومنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ان کی ملکیت میں رہ گئے تھے؟ انہیں ان حجرات سے بے دخل کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ ریحانہ بطول سلام اللہ علیہ کی میراث پر جو قانون جاری کیا گیا وہ یہاں بھی جاری ہوتا ہے، لیکن سید الانبیاء کی دختر کے حقوق کو قبضے میں لے کر انہیں ان کی میراث اور ان کے والد ارجمند کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ پھر انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان حرب و ضرب کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں سے مقابلہ کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے چلتے ہیں کہ کیا سپاہ اسلام کو ایسے مال کی ضرورت تھی جو ان کا شرعی مال نہ ہو بلکہ وہ کسی کا شخصی مال ہو؟ پھر لکھا ہے وَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، یہ کام تمام مسلمانوں کی مشاورت سے عمل میں لایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اجماع کی کیا حیثیت ہے کہ جو قرآن مجید کا مخالف ہو؟ یہ کیسا اجماع ہے جسے خاندان وحی نے رد کر دیا ہو؟ تو وہ تو حکومتی تصرفات کے مخالف تھے۔ ایسا اجماع جو کتاب اللہ اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو، اس اجماع کی کون سی حیثیت ہوگی آخر؟ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اس امر میں نہ تمام مسلمان متفق تھے اور نہ ان کا اجماع تھا۔ حکومت اس جملے سے تمام حاضرین کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی کہ کوئی اس کی مخالفت نہ کر دے، صرف حکومت ہی اس حدیث کی مدعی تھی۔
نحنو معاشر الانبیاء لا نورث۔ اس قرآن مخالف حدیث کے صحیح ہونے پر مسلمانوں کا کسی قسم کا اجماع نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید نے واضح صورت میں قوانین میراث مقرر کر دیے ہیں۔ قرآن مجید کی مخالفت قبول نہیں کی جا سکتی۔ سید عالم کے دعوے کے وقت جب حکومت نے اپنی طرف سے حدیث نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ایک دفعہ پیش کر دی تھی اور خاتون جنت کے دعوے کو رد کر دیا تھا، تو اب حکومت نے اپنا موقف ذالک باجماع المسلمین کہہ کر کیوں بدل لیا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، سوال کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے کہا میں نے آپ کے حقوق نہیں روکے، اس پر تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے کہ آپ کے اس مال سے کفار و مشرکین کے خلاف سامان حرب و ضرب خریدا جائے گا اور ان سے جنگ کی جائے گی۔ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ کتاب کشف الغمہ میں روایت موجود ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ ان کے دربار میں آئیں اور فرمایا۔ اچھا سامعین، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس گفتگو کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا آگے ہم جو جائیں گے تو مکمل نہیں کر پائیں گے اس نشست میں۔ یہیں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور یہیں سے آئیے اگلی نشست میں چلتے ہیں۔ اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔